کچھ لوگ اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں. یہ اللہ والے ایسے ہی نہیں ہوتے. اللہ والوں کا کبھی دل نہ توڑنا, اللہ والوں کی آنکھوں میں آنسو آنے کا باعث نہ بننا. نہ تیرے عمل سے, نہ تیری زبان سے, نہ تیرے کسی کام سے انہیں تکلیف پہنچے. جتنا ہو خود کو بچا کر کے رکھنا. ایک اللہ والے جا رہے تھے, راستے میں ایک معشوقہ اپنے معشوق کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. اب برسات کا موسم تھا, آج کی طرح پکی سڑکیں وہاں پر نہیں تھی. وہ مٹی کی سڑکیں ہوا کرتی تھی, بارش پڑتی تھی تو گندگی ہو جاتی تھی. تو جب ان حضرت نے پاؤں رکھا نا, 2-4 چھینٹیں اڑ کے اس لڑکی کے کپڑوں پر چلی گئی جو اپنے معشوق کے ساتھ بیٹھی تھی. اب جب اس نے دیکھا تو گوارا نہ کر سکا, گیا اور اٹھ کے ان جا کے اللہ والوں کے تھپڑ مار دیا. اور انہوں نے کچھ نہیں کہا, آسمان کی طرف دیکھا اور وہاں سے چل دیے. تھوڑی دیر گزری کہ وہ شخص چھت پہ اس موسم کے مزے لینے کے لیے چڑھا, اس کا پاؤں پسلا اور گر کر مر گیا. لوگ یہ تماشا دیکھ رہے تھے. جب اس نے ان حضرت کو مارا تھا تو لوگوں نے کہا, رہے وہ تو بڑے صوفی ہے, بڑے اللہ والے, شاید انہوں نے بد دعا دی ہوگی, جا کر کے پکڑ کے لے کے آؤ. لوگ پکڑ کے لے کے آئے, اس مقام پر لا کر کھڑا کیا اور مجھے اس مقام پہ لا کر کہا کہ حضرت, اس نے تو ایک ہی تھپڑ مارا تھا اور یہ تو مر گیا, آپ نے کیسی بد دعا دی تھی؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نے کوئی بد دعا نہیں دی, میں نے تو زبان سے جملہ ہی کوئی نہیں نکالا ہے, میں نے تو اف تک نہیں کہا. تو فرمایا کہ حضرت یہ ہوا کیسے؟ چھت پہ گیا اور پیر پھسل کے گر کے مر گیا. تو فرمایا کہ سچ جاننا چاہتے ہو کہ سچ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں بتاؤ. جب گندی کیچڑ کی چھینٹیں اس کی معشوقہ پر گئی تو اس نے مجھے مارا, اور جب میں نے کچھ نہ کہا تو میرے رب نے اسے مار ڈالا. یہ تو یاروں کا مسئلہ ہے, میرا تو بیچ ہی کوئی نہیں ہے, میں نے تو کہا ہی کچھ نہیں ہے. یہ ہوتی ہیں اللہ والوں کی باتیں ہوتی ہیں, یہ اللہ والوں کا تعلق ہوتا ہے, اللہ والوں کا قرب ہوتا ہے. اس لیے اللہ والوں کو کبھی دل نہ دکھانا, کبھی اف نہ کہنا, ہمیشہ ان کی خدمت کے لیے تیار رہنا. ہمیشہ. حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا ایک دن کہ ایک فرشتہ کتاب پر کچھ لکھ رہا ہے. خواب میں پوچھا کہ کیا لکھ رہے ہو؟ کہا کہ میں فرشتہ ہوں, میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو فرمایا کہ میرا نام بھی اس میں ہے؟ کہ نہیں, آپ کا نام اس میں نہیں ہے. پھر ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا, پھر وہی فرشتہ, وہی قلم, وہی جگہ. فرمایا کہ آج کیا کر رہے ہو؟ اس فرشتے نے کہا کہ اس دن میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا تھا جو دنیا میں رہ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں. آج میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جن سے اللہ خود محبت کرتے ہیں. تو ابراہیم بن ادم نے فرمایا کہ میرا نام بھی اس میں ہے؟ فرمایا کہ ہاں ابراہیم, تمہارا نام بھی اس میں ہے. تو فرمایا کہ وہ کون لوگ ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے, جن کو اللہ اپنا محبوب رکھتا ہے؟ پردہ ذرا کھولو تو صحیح, کہو تو راز حیات کہہ دوں, حقیقت کائنات کہہ دوں, وہ بات کہہ دوں جو پتھروں کے دلوں کو بھی پاش پاش کر دے, حقیقت آشکار کر دے, صداقت بے حیاب کر دے. ہر ایک ذرہ یہ کہہ رہا ہے آ اور مجھے آفتاب کر دے. ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح کہ وہ کون ہے جن سے اللہ محبت کرتا ہے؟ تو اس فرشتے نے جواب دیا کہ ابراہیم, یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اللہ والوں سے محبت رکھتے ہیں, اللہ والوں سے بغض نہیں رکھتے, کبھی ان کا دل نہیں دکھاتے, ان کی خدمت کیا کرتے ہیں, ان کی رضا کا خیال رکھتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں تو اللہ ان سے محبت رکھتا ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے. لیکن افسوس کہ آج ہم اللہ والوں کی مجالسوں سے دور ہیں, آج ہم اللہ کے ذکر کے حلقوں کی مجلسوں سے دور ہیں, آج ہم خدمت سے دور ہیں, آج ہم نماز سے دور ہیں, آج ہم قرآن سے دور ہیں, آج ہم رسول اللہ کی سنتوں سے دور ہیں. وہ کون سا عمل ہے جو ہماری زندگی میں مستقل اور ہم اس کو پابندی کے ساتھ میں کرتے ہیں؟ ایک نماز پڑھی تو 2 نمازوں کا نہیں پتہ, جمعے کی پڑھی تو ہفتوں کی نمازوں کا نہیں پتہ, قرآن رمضان میں کھولا تو اگلے سال تک اس کی خبر ہی کوئی نہیں لی, اس پہ دھول چڑھتی رہی. پھر کہتے ہیں کہ صاحب ہماری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں, ہمارا تو فلا مسئلہ ہی حل نہیں ہوتا ہے. مایوس ہو جاتا ہے نعوذ باللہ اللہ کی ذات سے, اس ذات سے جس کے خزانے لامحدود ہیں, جس کے خزانوں میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ رات کا وقت نماز پڑھی, مصلی پہ کافی دیر دعا کرتے رہے اور کہتے رہے اللہ تو راضی ہو جا, راضی ہو جا, راضی ہو جا, راضی ہو جا. حضرت رابعہ بصریہ پردے کے پیچھے کھڑی ہوئی سن رہی تھی. اور فرمایا کہ وہ سفیان چپ کر,
یہ کیا رٹ لگا رکھی ہے کہ اللہ راضی ہو جا راضی ہو جا راضی ہو جا، اور رکھ اپنے دل پہ ہاتھ اور کہہ کہ اللہ میں تجھ سے راضی ہوں جس حال میں تو نے مجھے رکھا ہے۔ رکھ اپنے دل پہ ہاتھ، جب دیکھو اللہ یہ دے دے وہ دے دے، یہ عطا کر دے وہ عطا کر دے، فلاں فلاں، رکھ اپنے سینے پہ ہاتھ اور کہ اللہ سے کہ جس حال میں تو نے مجھے رکھا میں اس حال میں تجھ سے راضی ہوں، جب دیکھو اللہ راضی ہو جا۔ اور یہ صحیح بات ہے، ہماری خود کی اتنی ضرورتیں ہیں، خود کا اتنا، کبھی ہم نے کہا اللہ تو نے جس حال میں رکھا تیرا شکر ہے، تو نے جیسا پہنایا پہنا، تو نے جیسے گھر میں رکھا اللہ رہے، تو نے جو جس وقت میں دیا، ہماری ضرورتوں کو ہم سے زیادہ تو جانتا ہے اللہ تو نے جس حال میں رکھا وہ بہتر ہے۔ کبھی کہا نہیں کہ ہمارا مسئلہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، حضرت وہ ہے نا سری سختی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، اور جب آپ کی عمر بھی چھوٹی تھی، کہ جنید بتاؤ صبر اور شکر کیا ہوتا ہے، کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ ماموں، اللہ جس حال میں رکھے اور اس حال میں رہنے کے باوجود بندہ اللہ پاک کی ذات پر شکر ادا کرتا ہے، اس شکر کرنے کو صبر کہتے ہیں۔ ہم نے تو سیکھا ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ انسان اللہ والوں کی مجلسوں میں جاتا ہے نا تو یہ ساری چیز اس کو آتی ہے۔ اس وقت میں دو راستے ہیں، راستے اور بھی بہت سارے، دین کے بہت سارے شعبے ہیں، لیکن عام طور سے ایک دعوت تبلیغ اور دوسرا تصوف اور سلوک۔ اللہ والوں کی مجلس میں بھی انسان کثرت کے ساتھ جائے اور اللہ کے راستے میں بھی کثرت کے ساتھ نکلے۔ یہ وہ کام ہوگا کہ جس طرح صحاباؤں کا دن گھوڑے کی پشت پہ اللہ کے راستے میں گزرا کرتا تھا اور ان کی راتیں مصلی پہ بیٹھ کر اللہ کی یاد میں گزرا کرتی تھی۔ پھرو امت میں ان کا درد لو، اللہ والوں کے پاس جاؤ، اپنی غلطیاں بتاؤ، ان سے جا کر کے دین سیکھو، عالموں کی مجلسوں میں جا کر کے دین سیکھو۔ لیکن آج ہم اللہ والوں سے دور، عالموں سے دور، ہر دین کے شعبے سے ہم دور ہیں، پتہ نہیں کہاں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ دو سبق تھے کہ اللہ والوں سے کبھی بغض نہ رکھنا۔ یہ میں نے اس لیے بات کہی کہ چند نوجوان نے یوٹیوب پہ اس کی بات سنی، اس کی بات سنی، اس کی بات کو سنی اور جو کہا اس کو ٹھیک مان لیا۔ اور اللہ کے بندو، اللہ نے ہمیں قرآن عطا کیا ہے، ہمیں احادیث عطا کی ہے، ہم صحیح علم سیکھیں نہ کہ غلط علم۔